الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محمد رسول اللہ والذین معہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں۔ میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 13 تاریخ کو شیر خدا حیدر کرار مولا کائنات شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار برادر و داماد مصطفیٰ زوج سیدہ زہرا ابو الحسن ابو الحسین ابو تراب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سید المتقین
حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے آج ذکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، آپ وہ شخصیت ہیں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے پیار کیا گویا اس نے اپنے نبی سے پیار کیا، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور پھر اگلی بات بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اپنے خدا سے پیار کیا، یعنی جس نے علی سے پیار کیا وہ سمجھے اپنے خدا سے پیار کر رہا ہے، وہ اپنے خدا سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ اتنے بڑی شخصیت ہے یہ، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ جس سینے کے اندر نفرت ہوگی معاذ اللہ حضرت شیر خدا کے بارے میں بغض ہوگا، فرمایا لوگوں علی کا بغض نفاق ہے۔ ان الفاظ کو ذرا سمجھیے گا، فرمایا کہ علی کا بغض نفاق ہے، یعنی جو بندہ حضرت شیر خدا سے بغض رکھتا ہے سمجھو کہ وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ منافق ہے، اعمال جتنے مرضی کرتا پھرے۔ فرمایا کہ علی کا بغض یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہاں لیکن پھر اگلی بات بھی ارشاد فرمایا کہ لیکن علی کا پیار یہ ایمان ہے، علی کا پیار ایمان کی دلیل ہے، یعنی جو بندہ باقی لوازمات دین کے باقی لوازمات کے ساتھ ساتھ حضرت شیر خدا سے محبت رکھتا ہو نا، تو فرمایا کہ زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہ جانا کہ یہ بندہ کیسا ہے، زیادہ گہرائی میں نہ جانا۔ جو بندہ دین کے بقیہ لوازمات کے ساتھ ساتھ حضرت شیر خدا سے پیار کرتا ہے، فرمایا کہ بغیر کسی حجت کے سمجھ لینا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے جسم کے اندر موجود ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی تھی، بیٹا پیٹ کے اندر ہے، فرماتی کہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی تھی، لوگوں کا ہجوم بھی تھا، اچانک درد محسوس ہوا، تو اب گھر جانا بھی بڑا مشکل تھا، تو فرماتی کہ میں سوچ میں تھی کہ کیا کروں، تو کہتی اچانک کعبے کی جو ہے وہ دروازہ کھلا اور غیب سے آواز آئی، فاطمہ اپنے گھر نہیں جا سکتی، میرے گھر کے اندر ہی آ جاؤ، میرے گھر کے اندر آنا۔ کہتے کعبہ کھلا، فرماتی میں اندر گئی، بیٹا میری گود میں آیا، بیٹا بڑا خوبصورت تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا، کعبے سے باہر نکلی، تو کہتے ہیں کہ لیکن میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، یہ بڑی پریشانی تھی میرے لیے کہ کہیں اس کی آنکھیں نہ ہوں، پتہ نہیں آنکھوں کے اندر نور ہے یا نہیں ہے، اس کی آنکھیں سلامت ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میری چچی جان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، اپنے گھر سے کشانہ نور سے چلے کہ میں اپنی چچی جان کو مبارکباد دے کر آؤں بیٹے کی۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے، جا کر مبارک دی، فرمایا کہ چچی جان مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، مبارک ہو کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی جان آپ سے کہنے لگی کہ بھتیجے مبارک تو قبول میں کرتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا خوبصورت ہے، شکل و صورت وجاہت والی ہے،
اور جسم بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ مجھے یہ شک ہے کہیں اس کی آنکھیں سلامت نہ ہوں، پتہ نہیں اس کی آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چچی جان مجھے تو دکھائیے نا بیٹا، مجھے تو دکھائے نا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے تاجدار ولایت کو تاجدار ختم نبوت کے بازوؤں میں دیا، اور جب تاجدار ختم نبوت نے تاجدار ولایت کو اپنے بازو میں لیا نا، تو راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت شیر خدا نے آنکھیں کھول کر اپنے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ٹک ٹکی باندھ کر اپنے نبی کو دیکھنے لگے۔ اور یہاں پر علماء نے ایک بڑی میں نے کمال کی بات پڑھی ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن آج اس کو ذرا دوبارہ سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا، محبت سے ذرا اس کو سنیے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سینوں کے اندر ایمان کو چاشنی محسوس ہوتی ہے، ایمان کا نور دوبالا ہو جاتا ہے، بندے کے سینے کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے دین کی بھی۔ کہتے کہ جب حضرت شیر خدا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا شروع کر دیا نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمانے لگے چچی جان آپ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں بیٹے کی آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں، مجھ سے پوچھ کر دیکھو، مجھے تو یوں لگتا ہے اس سے ایسی آنکھیں کسی بچے کی نہیں ہیں، اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اب علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی بڑی کمال کی، فرماتے کہ جب حضرت شیر خدا جوان ہوئے نا، بڑے ہوئے، اب کافی عرصہ بیت گیا، ایک دن قریب بیٹھے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو نے بچپن کے اندر جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ آپ کی والدہ پریشان تھیں تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو آپ عرض کرنے کے کہ یا رسول اللہ میں کیسے آنکھیں کھولتا کہ اللہ نے تو بھیجا ہی مجھے آپ کے لیے تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے نہ میں ماں باپ کو دیکھوں نہ دنیا کو دیکھوں، یا رسول اللہ میری چاہت یہ تھی کہ ادھر میری آنکھ کھلے، ادھر رخ مصطفیٰ میرے سامنے موجود ہو۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں ولادت کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ کعبے کے اندر۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دنیا کے اندر یہ جو ساری زمین ہے نا، ساری زمین میں سے میقات کی زمین افضل ہے۔ میقات کی ساری زمین میں نا، میقات ایک جگہ ہے، زمین ہے، اس کا ٹکڑا ہے، وہاں سے آگے بندہ احرام کے بغیر جا نہیں سکتا ہے۔ ساری زمین میں جو میقات کا ٹکڑا ہے، جو زمین ہے، سرحد ہے، وہ ساری زمین سے افضل ہے۔ اور پھر میقات سے بھی افضل جو زمین ہے نا، فرمایا کہ وہ جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بندہ جو ہے وہ احرام کے بغیر جا نہیں سکتا۔ اور پھر میقات سے بھی افضل حرم مکہ ہے کہ وہاں پر کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا ہے حرم کے اندر۔ میقات سب سے افضل، پھر میقات سے بھی افضل حرم مکہ، اور پھر حرم مکہ سے بھی افضل شہر مکہ، کہ جہاں پر ایک نماز جب آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر شہر مکہ سے بھی افضل جو زمین کا جو ٹکڑا ہے نا، وہ عمارت ہے کعبے کی، کہ جہاں پر جو ہے وہ عمارت موجود ہے، وہ کعبے کی جو عمارت ہے، سب سے افضل زمین میقات کی، میقات سے افضل حرم مکہ، حرم مکہ سے افضل شہر مکہ، اور شہر مکہ سے بھی افضل وہ کعبہ معظمہ ہے۔ کعبہ معظمہ ہے سب سے، یوں آپ سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر زمین پر سب سے جو افضل جگہ ہے نا، وہ کعبہ معظمہ ہے۔ اور دیکھیے میرے اور آپ کے خدا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین میں سب سے افضل ٹکڑا تھا نا، اس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علی کی ولادت کے لیے پسند فرما لیا تھا۔
سب سے افضل ٹکڑا زمین کا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ کعبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر جب آپ کا بچپنا آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر میں۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت یہ بھی ملی ہے کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں نا، سب کی ایمانی اور روحانی تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، ہر صحابی کی ایمانی اور روحانی تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی تربیت بھی نبی پاک نے فرمائی، روحانی تربیت بھی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، اور آپ کی جسمانی تربیت بھی اللہ کے محبوب نے فرمائی ہے۔ جسمانی تربیت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر دیکھیں 9 یا 10 سال کی عمر تھی، بعض نے 13 سال بھی آپ کی عمر مبارک لکھی ہے، 9 یا 10 سال کی عمر تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اپنی وفاداری کا نعرہ لگایا۔ 9 یا 10 سال کی عمر میں نعرہ لگایا، انا حافظک، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ اور پھر یہ زمین والوں نے اور آسمان والوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت شیر خدا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ گھر سے لے کر دار ارقم تک، اور دار ارقم سے لے کر مسجد حرام تک، اور مسجد حرام سے لے کر مسجد نبوی تک، اور مسجد نبوی سے لے کر کوفے کی جامع مسجد تک، زمین والوں نے اور آسمان والوں نے یہ منظر پھر دیکھا کہ حضرت علی نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کس طرح پورا کر کے دکھایا تھا، وعدہ کس طرح پورا کر کے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ذرا سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے نا، مکے سے ہجرت کر کے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اب باہر کفار نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، گھر کا گھیراؤ ہے، باہر کافر موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، اور کچھ چیزیں دی، امانتیں دی۔ فرمایا کہ علی یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، اور یہ دے کر تم نے صبح مدینے میں آ جانا ہے تم نے، اور میرے بستر پہ سو جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ رستے میں بہت زیادہ خطرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں نبی پاک کے بستر پہ سونا بھی کوئی کم خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا نا کہ کوئی کافر جب وہ جذبات میں اندر آتا اور بغیر آواز دیے بستر پہ حملہ کر دیتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ وار ہوتا تلوار کا۔ لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام سے سو گئے، آپ آرام سے سو گئے، آرام سے سو گئے۔ کسی نے نا بعد میں آپ سے پوچھا تھا، اب ذرا سنیے گا، یہ آرام سے سوئے کیوں تھے؟ ضمانت مصطفیٰ کی تھی، آرام سے سوئے کیوں؟ کسی نے کہا کہ علی کبھی کوئی زندگی کا موقع ایسا بھی آیا ہے کہ آپ بے فکر ہو کے رات کو سوئے ہوں؟ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ بے فکر ہو کے سوتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا سورج کبھی بھی غروب ہو سکتا ہے کہ میں اب سوؤں تو میں جب وہ صبح کو جو ہے وہ میری موت واقع ہو جائے۔ وہ ہر وقت اپنی موت کو اپنے مد نظر رکھا کرتے تھے، ذہن میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن کسی نے کہا کہ علی کبھی کوئی ایسی رات بھی آئی کہ آپ بے فکر ہو کے سوئے ہوں کہ نہیں میں نے صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے، میں نے جاگنا ہی جاگنا ہے، مجھے موت نہیں آئے گی؟ آپ نے مسکرا دی، فرمانے لگے ہاں۔ کہا کہ علی کب؟ فرمایا جب ہجرت کی رات میرے نبی مجھے اپنے بستر پہ سلا کے گئے تھے نا، اور میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ علی یہ امانتیں دے کر، فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور یہ امانتیں دے کر صبح مدینے ہمارے پاس آنا۔ فرمانے لگے میں آرام سے سویا تھا، مجھے یقین تھا کہ جتنی دیر تک مدینے پہنچوں گا نہیں میرے پاس موت کبھی آ نہیں سکتی ہے۔
کیوں؟ ضمانت مجھے مصطفیٰ کی ہے کہ علی تو نے مدینے آنا ہے، موت نہیں آئے گی، مدینے ضرور پہنچوں گا میں۔ فرمانے لگے میں آرام سے سویا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وعدہ کیا وفاداری کا، وہ نبھا کے دکھایا۔ جب آپ پہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام پہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا نا، جب حملہ ہوا، بڑا سخت حملہ ہوا، جب وہ جو عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا تھا، وہ کہتے جب اس کو مارا گیا تھا تو اس کو پیاس لگی، حضرت شیر خدا کے قریب تھا، تو آپ نے، اس نے پانی مانگا، کہنے لگا پانی دو مجھے، پیاس لگی ہے۔ تو حضرت شیر خدا نے کہا کہ اسے شربت پیش کرو۔ اب دیکھیے گا، جان کنی کا لمحہ ہے، لیکن اس وقت بھی میں نے کہا کہ ایمانی تربیت بھی مصطفیٰ نے کی، روحانی تربیت بھی، اور جسمانی تربیت کا اعزاز بھی آپ کو یہ حاصل ہے کہ نبی پاک نے کی تھی۔ اس نے شربت کو ہاتھ نہ لگایا، شربت لایا گیا، آپ نے کہا پانی نہیں سے شربت دو، وہ شربت لایا گیا۔ اب اس نے جو وار کیا تھا نا، وہ اس کے ہتھیار پہ اس نے زہر لگایا تھا، اس نے کہا کہ شاید کوئی مجھے خطرناک قسم کا زہر پانی میں، شربت میں ڈال کے دیا جائے گا، اس نے شربت پینے سے نہ انکار کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، کہنے لگے کہ تو نے جو کام کیا ہے نا سو کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میری تربیت مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا پی سے، فرمایا علی کسی کو دھوکے سے نہیں مارا کرتا ہے، فرمایا میری تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، علی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا ہے، علی تو اپنے قاتلوں کو بھی شربت پیش کر دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، تربیت مصطفیٰ نے کی تھی، اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جو مصطفیٰ نے کی تھی نا، اور پھر شجاعت اور بہادری میں مثال بن کے دنیا کے اندر ٹھہرے آپ۔ بہادری، جب بھی بہادری شجاعت کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے شیر خدا کا نام زبانوں پہ آتا ہے۔ اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہادری دکھائی، وہ آپ اپنی مثال آپ ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ اور دیکھیں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اتنا ایک علاقے میں جب وہ ٹہل رہے تھے تو ایک پہلوان تھا، وہ کسی علاقے سے آیا تھا، اس نے آپ کی بہادری کے بڑے قصے سنے ہوئے تھے، اس نے بڑے قصے سنے تھے، وہ اتفاق سے آپ کو مل گیا، اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہوا تھا، بس نام سے واقف تھا۔ اور میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اب اس بات کو ذرا میں کھول کے بیان کروں تاکہ آپ کو سننے کا اور مجھے بتانے کا لطف آ جائے۔ جس طرح نماز سجدہ کرنا جس طرح اللہ کی عبادت ہے نا، جس طرح قیام کرنا اللہ کی عبادت ہے، جس طرح قرآن کی زیارت عبادت ہے، جس طرح کعبے کا طواف کرنا رب کی عبادت ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا اسی طرح میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی رب کی عبادت ہے، اسی طرح میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو سعادت ان کو مل گئی کہ جو علی کو دیکھیں گے، تو جب علی آنکھوں سے اوجھل ہوں گے تو پھر جو بعد میں آئیں گے تو ان محبین کے لیے بھی کوئی انعام ہونا چاہیے نا، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی میرے اور آپ کے نبی پاک نے محروم نہیں کیا۔ فرمایا کہ جو میرے علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، فرمایا وہ بس میرے علی کا ذکر ہی کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ فرمایا وہ میرے علی کا ذکر کرتا رہے، فرمایا اللہ اسے اپنی عبادت کا ثواب۔ وہ دیکھے نا یار، بندہ ذکر علی کا کر رہا ہے لیکن ثواب رب کی عبادت کا لکھا جا رہا ہے۔ اب اس نے یہ نام سنا تھا لیکن چہرہ نہیں دیکھا تھا، اتفاق سے رستے میں آپ کو مل گیا، کہنے لگا کہ یہاں کوئی جو ہے وہ بڑا بہادر بندہ علی نام کا ہے، تو میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ آپ فرمانے لگے کیا کام؟ اس نے کہا کہ میں پہلوان ہوں فلاں علاقے کا، اور میں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کشتی لڑنی ہے، اور میں بڑا بہادر ہوں، میرا نام ہے اپنے علاقے کے اندر، میں ان کو ہرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا نہ مسکرا پڑے،
مسکرا کے پڑے. آپ نے فرمایا کہ جہاں سے آئے ہو نا وہیں چلے جاؤ, جہاں سے آئے ہو تیرے بس کی بات نہیں. آپ نے بتایا نہیں کہ میں ہی علی ہوں, آپ نے وہ کہنے لگا کہ نہیں, میرا بڑا نام ہے, میں نے بڑے بڑے بہادروں کو ہرایا ہے, میں علی سے بھی لڑنا چاہتا ہوں. وہ کسی شاعر نے بڑی کمال کی ترجمانی کی ہے, اس نے کہا کہ تو علی سے لڑ سکے, تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے, اور تو شیطان کی لومڑی یہ خدا کا شیر ہے. حضرت علی شیر خدا نے بتایا نہیں کہ میں علی ہوں. آپ نے فرمایا چل پہلے مجھ سے تو ذرا کشتی لڑنا. اس نے جو ہے وہ تھوڑے سے حربے ذرا اپنائے, حملے کیے, حضرت علی بچاتے رہے. فرمانے لگے چھوڑ دے اب میری باری ہے. آپ نے ایک ہی وار میں اس کو پکڑ کے نا زمین پہ پٹک دیا. زمین پہ جب پٹکا نا تو حضرت شیر خدا اس کو دیکھنے لگے اور وہ کہنے لگا. اب اس نے کہا کیا, اس کو بھی شاعر نے اپنی زبان کے اندر بیان کیا ہے انداز کے اندر. وہ کہنے لگا, اب وہ زمین پہ پڑا ہے, وہ کہنے لگا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, میں کبھی کسی سے نہیں ہارا ہوں. کہنے لگا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. وہ کہنے لگا میں ماننے پہ مجبور ہوں کہ تو علی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ہے, کہ تو علی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں, حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مقام. اب ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں. کوفے میں حضرت شیر خدا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں سرکاری سطح پہ افطاری کا انتظام کیا. لوگ آپ کے جب وہ لنگر خانے سے افطاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک شخص آیا, وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے واقف تھا, زیارت نہیں کی ہوئی تھی. تو اس نے نا دور لنگر خانے سے تھوڑا سا ہٹ کرنا ایک شخص کو دیکھا, تھوڑا سا بوڑھا ہے, اور وہ بندہ جو ہے وہ روٹی کا خشک ٹکڑا کھا رہا ہے پانی کے اندر بھگو کے, اور توڑنا بھی بڑا مشکل ہے. وہ دانتوں سے توڑ رہا ہے, بڑی مشکل سے توڑ رہا ہے, اور توڑنے کی وجہ سے نا ماتھے پہ جو ہے وہ پسینہ ہے. وہ شخص قریب گیا, کہنے لگا کہ بزرگوں, اس علاقے کے جو حاکم اعلیٰ ہیں جناب علی, انہوں نے اس لنگر خانے کے اندر جو ہے وہ تمام لوگوں کی افطاری کا انتظام کیا, تو آپ بھی چلے جائیں, بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا ہے تو آپ بھی کھا لیجئے. وہ کسی نے قریب سے بتا دیا, کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ بیٹا خاموش ہو جا, یہی علی المرتضیٰ ہے, خاموش ہو جا. وہ کہتا ہے کہ وہ نا کام پڑا. اس نے کہا کہ آپ علی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں. کہا کہ آپ وہی ہیں جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. کہا کہ آپ وہی ہیں کہ جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے, کہ جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. کہنے لگے کہ پھر کیا ماجرا ہے کہ آج آپ سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نہیں چبایا جا رہا ہے؟ تو کہتے میں نے جب اتنی بات کہی نا تو حضرت علی شیر خدا شیروں کی طرح بیٹھ گئے, روٹی کا ٹکڑا پاس رکھا, کہنے لگے کہ سنو, تجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے خیبر کے قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے کیسے اکھاڑ دیا تھا؟ اب تیرے ذہن کے اندر یہ خلش ہے, سن مجھ سے. فرمانے لگے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا علی اپنے جسم کی طاقت سے چبا رہا ہے, اور علی نے جو خیبر کا قلعہ اس کا دروازہ جو کھڑا تھا وہ علی نے اپنے جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑ کے پھینکا تھا, اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑ کے پھینکا تھا. اور گویا آپ یہ مسکرا کے فرما رہے تھے کہ میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, لیکن لاؤ اگر آج بھی کوئی خیبر کا دروازہ ہے, علی آج بھی خیبر کا دروازہ اکھیڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے. دیواریں ہلتی رہتی ہیں. مجھے یہ بچپن سے شعر میں نے اپنے جو ہے وہ علماء حضرات سے سنا, مجھے بڑا پسند ہے, بڑا کمال کا مصرع ہے. شاعر نے حد کر دی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ کہنے لگے دیواریں ہلتی رہتی ہیں, ہلتی رہی نہیں, وہ کہتا آج بھی ہلتی رہتی ہیں. کہتے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے.
یا رسول نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا رسول۔ فرمایا کہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا اور اپنے آخری وقت تک اپنے محبوب کے ساتھ رہے، ان کی وفاداریاں اپنے نبی کے ساتھ رہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ 13 رجب المرجب ان کی ولادت کا باسعادت دن ہے، تاریخ ہے، بڑی باسعادت۔ تو اپنے گھروں کے اندر ضرور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل منعقد کریں، ان کا ذکر خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔